منصور کو اغوا کرنے کے بعد عمیر کے لیے یہ اطلاع بہت اہم تھی کہ جعفر گھر آتے ہی دوبارہ غرناطہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور ضحاک اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تاہم اگلی صبح وہ اس بات سے سخت مضطرب تھا کہ اگر عاتکہ نے اچانک گھر پہنچ کر شور مچا دیا تو وہ اس کا سامنا کیسے کر سکے گا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ان نوکروں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی جو اس کی سوتیلی ماں کی طرح ہر معاملے میں عاتکہ کی طرفداری کیا کرتے تھے۔ صبح ہوتے ہی اس نے ان میں سے دو کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراً نجران کی طرف روانہ ہو جائیں اور عاتکہ کے ماموں کے پاس جا کر اس کا پتہ لگائیں۔ تیسرے نوکر کو اس نے پڑوس کے 8 آدمیوں کے ساتھ جنوب مشرق کی ان دور افتادہ بستیوں کی طرف روانہ کر دیا جہاں اس کے دوسرے رشتہ دار رہتے تھے۔ اب گھر میں صرف ایک ایسا ملازم رہ گیا تھا جس پر اسے پورا اعتماد تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس کا اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ ابا جان بہت جلد غرناطہ سے واپس آ جائیں گے۔ اگر انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ عاتکہ آپ کے مشورے سے کہیں گئی ہے تو وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کئی بار آنسو بہا چکی تھی۔ دوپہر تک گاؤں کے کئی آدمی غرناطہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس آئے تھے، لیکن عمیر کی ہدایت کے مطابق نوکر نے انہیں باہر سے ہی یہ کہہ کر رخصت کر دیا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ سہ پہر تک عاتکہ کا انتظار کرنے کے بعد عمیر کی یہ حالت تھی کہ وہ اضطراب کے عالم میں کبھی مہمان خانے میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاتا اور کبھی سکونتی مکان کے برآمدے یا کمروں کے اندر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ شام کے وقت اس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑے تیار رکھنے کی ہدایت کی اور خود مکان کی چھت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اسے جنوب مشرق کی پہاڑی پر ایک سوار کی جھلک دکھائی دی۔ کچھ دیر وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ سوار ابھی کوئی نصف میل دور تھا، تاہم اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ عاتکہ ہے۔ چند منٹ اور پورے انہماک سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد وہ جلدی سے سلمہ کے کمرے میں پہنچا اور بولا، امی مبارک ہو، عاتکہ واپس آ رہی ہے، لیکن جب تک میں اس کا دماغ درست نہیں کر لیتا آپ اسے منہ لگانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے آپ اوپر کے کمرے میں تشریف لے جائیں اور وہاں خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ اس لڑکی اور خادمہ کو بھی وہیں لے جائیں، اگر آپ کی طرف سے اسے ذرا بھی شے ملی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، آئیے جلدی کیجیے۔ سلمہ اپنی خادمہ اور خالدہ کے ساتھ زینے کی طرف بڑھی۔ عمیر ان کے پیچھے پیچھے باہر کی منزل کے دروازے تک آیا۔ سلمہ نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اچانک مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عمیر مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی کی تو بات بڑھ جائے گی۔ امی آپ فکر نہ کریں، یہ اس کی پہلی حماقت ہے اور میں صرف یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ گھر سے باہر قدم نکالنے کی جرت نہیں کرے گی۔ عمیر نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ سلمہ چلائی، عمیر عمیر ٹھہر، میری بات سنو۔ اس نے جواب دیا، اگر آپ یہ نہیں چاہتی کہ سارا گاؤں یہاں جمع ہو جائے تو آپ کو شور مچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سلمہ نے نرم ہو کر کہا، بیٹا مجھے صرف یہ خطرہ ہے کہ وہ تمہاری کسی بات سے مشتعل نہ ہو جائے۔ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو میں اسے مشتعل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ عمیر یہ کہہ کر تیزی سے نیچے اترا اور بھاگتا ہوا ڈیڑھی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ عاتکہ آ رہی تھی۔ اس نے گھر کے نوکر سے مخاطب ہو کر کہا،
لیکن اندر آنے سے پہلے اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر وہ پوچھنے کی کوشش کرے تو اسے یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ میں باقی نوکروں کے ساتھ اسے تلاش کر رہا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ڈیوڑی کے اندر داخل نہ ہو، اس لیے اس کی آمد کے بعد دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ میرا ایک ساتھی تمہاری آنت اور رہنمائی کے لیے مہمان خانے کے اندر موجود ہوگا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا مہمان خانے میں داخل ہوا اور 1 منٹ بعد وہ 2 آدمیوں کے ساتھ سکونتی مکان کا رخ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر انتہائی پریشانی کی حالت میں عاتقہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عام حالات میں اسے اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن اب شام ہو چکی تھی اور اس کی آمد کے کوئی آثار نہ تھے۔ مکان کے درمیانی کمرے میں چراغ جلانے کے بعد وہ کبھی باہر نکل کر برآمدے یا صحن میں ٹہلنا شروع کر دیتا اور کبھی کمرے کے اندر کرسی پر بیٹھ جاتا۔ بالآخر اسے مکان سے باہر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ عاتقہ ڈیوڑی سے نمودار ہوتے ہی گھوڑے سے کود پڑی اور وہ بھاگ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ عاتقہ برآمدے کے سامنے 1 ثانیے کے لیے رکی، پھر جھجکتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس نے عمیر کو دیکھتے ہی سوال کیا، چچی جان کہاں ہے؟ عمیر کو اس کا چہرہ دیکھ کر پہلی بار گھر کے اندر اپنی برتری کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، خالدہ نے کسی سوار کو گاؤں کی طرف آتے دیکھا تھا اور وہ دونوں تمہارا پتہ لگانے گئی تھی۔ اگر تم سیدھی گھر آتی تو وہ کہیں راستے میں مل جاتی۔ میرا خیال ہے تم منصور کے گھر رک گئی تھی۔ عاتقہ کا چہرہ اچانک غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے کہا، میں اس امید پر وہاں گئی تھی کہ شاید حامد بن زہرہ کے قاتلوں کو اس کے نواسے پر رحم آ گیا ہو۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عمیر نے سراسیمگی کی حالت میں کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا حامد بن زہرہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ عاتقہ نے کہا، اگر تم اس وقت آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکو تو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ منصور کہاں ہے؟ اور یاد رکھو، تمہیں غلط بیانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم مجھے مطمئن نہ کر سکے تو کل تک یہ سوال گاؤں کے ہر بچے اور بوڑھے کی زبان پر ہوگا۔ عمیر نے کہا، تمہیں یہ سعد نے بتایا ہے کہ اس کے والد قتل ہو چکے ہیں؟ ہاں۔ تم اپنے ساتھیوں کو یہ اطلاع دے سکتے ہو کہ وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سعید زندہ ہے اور تمہاری دسترس سے بہت دور جا چکا ہے۔ سرے دست اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے باپ کے قاتل کون ہے۔ انہوں نے رات کے وقت اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے، لیکن غرناطہ کے اندر اور باہر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اگر وہ سعید کے قاتلوں کو متعلق بتا دیتے تو وہ زخمی ہونے کے باوجود ان سے انتقام لینے میں ایک لمحہ کی تاخیر برداشت نہ کرتا۔ لیکن اس کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ حامد بن زہرہ کے بعد قوم کو اس کے بیٹے کی ضرورت ہے۔ وہ اسے واپس غرناطہ لانے کے لیے مناسب حالات کا انتظار کریں گے، اور پھر یہ سوچنا تمہارا کام ہوگا کہ قوم کے غداروں کی گردنوں اور محبان وطن کی تلواروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ عمیر کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر پترائی ہوئی نگاہوں سے عاتقہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، عاتقہ، مجھے معلوم نہیں کہ حامد بن زہرہ کب اور کہاں قتل ہوئے ہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ منصور کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے جعفر کی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم واپس آ جاؤ گی تو اسے باحفاظت گھر پہنچا دیا جائے گا، اور میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ تمہیں بہت سی باتوں کا علم نہیں، لیکن میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ اس لیے اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ کل تک یہ گھر راکھ کا انبار بن جائے تو
تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم منصور کو واپس لانے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہ کرو۔ میں منصور کا دشمن نہیں ہوں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں تلاش کرنا خاندان کی عزت کا مسئلہ تھا۔ خدا کے لیے اب بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے میرے سوال کا جواب دو۔ تم نے حامد بن زہرہ کے قتل کی افواہ اڑانے اور مجھ پر بلا وجہ الزام تراشی کی ضرورت محسوس کیوں کی؟ عاتکہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تل ملا کر کہا، عمیر، مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو۔ تم بھیڑیوں کی جس ٹولی میں شامل ہو چکے ہو، ان کا رہنما میرے والدین کا قاتل ہے۔ اس کا اصلی نام طلحہ نہیں بلکہ عتبہ ہے۔ میں جس قدر اپنے والدین کے قاتل کو جانتی ہوں، اسی قدر حامد بن زہرہ کے قاتلوں کے متعلق بھی جانتی ہوں۔ اس لیے تمہیں سعید کو تلاش کرنے یا منصور کو اذیت دینے کی بجائے اب اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ عمیر کی حالت اس زخم خوردہ درندے کی سی تھی جو اپنے شکار پر آخری حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس نے کہا، عاتکہ، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زبان پر لانا خطرناک ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تمہاری ہر بات برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم گاؤں کے دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس قسم کی بے احتیاطی کا مظاہرہ کر چکی ہو تو تم صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے لیے بھی بہت بڑا خطرہ مول لے چکی ہو۔ عاتکہ نے کہا، میں اس امید پر گھر آئی ہوں کہ تم منصور کو اس کے گھر پہنچا دینے کا وعدہ پورا کرو گے اور مجھے گاؤں کے لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ اس کے بعد تم مجھے ایک دشمن کی حیثیت سے نہیں دیکھو گی۔ میں صرف یہ وعدہ کر سکتی ہوں کہ کسی سے تمہارا ذکر نہیں کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ میرے والدین کا قاتل کہاں ہے۔ خدا کی قسم، مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے والدین کا قاتل کون ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے تمہیں معلوم نہ ہو، لیکن اب میں بتا چکی ہوں، وہ یہاں نہیں ہے۔ اگر میرے خاندان کی غیرت مر چکی ہے تو میں زمین کے آخری کونے تک اسے تلاش کروں گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ انسان اپنا ایک جرم چھپانے کے لیے کئی اور جرم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم حامد بن زہرہ کا قتل چھپانے کے لیے سعید کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن اب تم اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ عمیر نے کہا، فرض کرو کہ جن لوگوں نے تم میں حامد بن زہرہ کے قاتل ہونے کا الزام لگایا ہے، ان میں سے بعض یہاں موجود ہیں اور تمہاری باتیں سن چکے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ عاتکہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر وہ جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن عمیر نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں اور بائیں دونوں کمروں کے دروازے کھلے اور دو آدمی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ غدار، کمینے! عاتکہ دوسرے ہاتھ سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے چلائی، لیکن ایک آدمی نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے نے ایک بھاری چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ عاتکہ تڑپی، چیخی اور چلائی، لیکن جلد ہی ان کی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ عمیر نے اس کو فرش پر گرا کر اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا اور کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اوپر باندھ دیا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے۔ 5 منٹ بعد عمیر عاتکہ کو اٹھا کر کمرے سے نکلا تو اس کے ساتھی گھوڑے لیے برآمدے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک گھوڑے پر عاتکہ کو ڈال کر اس کے پیچھے سوار ہو گیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، اب ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ فی الحال ہم اس لڑکی کو علیحدہ گھوڑے پر سوار نہیں کر سکتے، لیکن کچھ دور آگے جا کر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کا گھوڑا بھی ساتھ لے چلو۔ عمیر! سلمہ نے بالائی منزل کے دریچے سے آواز دی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟
میں آتکا کا پتہ لگانے جا رہا ہوں، لیکن میں نے ابھی اس کی آواز سنی تھی۔ آپ کو وہم ہوا ہے۔ میں اوپر کا دروازہ کھولنے کے لیے نوکر کو بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر عمیر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں سے باہر نکل چکے تھے اور لوگ رات کی تاریکی میں آس پاس کے گھروں سے نکل کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ کون تھے اور اس وقت کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی کو ان کا راستہ روکنے یا کچھ کہنے کا موقع نہ ملا۔ گاؤں سے ایک کوس دور جا کر وہ ایک تنگ پہاڑی راستے پر سفر کر رہے تھے۔ آتکا پر غصے کی بجائے بے بسی کا احساس غالب آ رہا تھا۔ وہ عمیر سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں سوچ رہی تھی۔ اچانک عمیر نے گھوڑا روکا اور اتر کر کہا، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے، لیکن یہ ایک مجبوری تھی۔ اب اگر تم نے عقل سے کام لیا تو باقی راستہ آرام سے سفر کر سکو گی۔ اس وقت تمہیں میری ہر بات بری لگے گی، لیکن کل شاید تم یہ محسوس کرو کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ پھر اس نے آتکا کے پاؤں کی رسی کاٹ دی اور ایک سوار کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی لگام دیتے ہوئے اس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور خود خالی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آتکا کو علیحدہ گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے جسمانی تکلیف کے علاوہ ذہنی اور روحانی خوف سے کسی حد تک نجات مل چکی تھی، تاہم اس کے ہاتھ ابھی تک جکڑے ہوئے تھے اور منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ عبید اللہ کے گھر میں 2 دن تک سلمان کو منصور کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی اور بدریہ کی طرف سے بھی کوئی پیغام نہ آیا۔ اس نے 2 مرتبہ ابو الحسن کو عبد المنان کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی اپنی سرائے میں نہیں تھا۔ اسے صرف یہ اطمینان تھا کہ سعید کا بخار ٹوٹ چکا ہے اور اس کی حالت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ سلمان کا بیشتر وقت اس کی تیمارداری میں صرف ہوتا، لیکن جس قدر وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا، اسی قدر اس کا ضمیر ٹھوکا لگاتا کہ کھوکھلے الفاظ اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے۔ منصور کے متعلق وہ بار بار یہی کہا کرتا تھا کہ اس کی تلاش جاری ہے، ممکن ہے وہ اب تک گھر پہنچ چکا ہو اور ہمیں آج یا کل گاؤں سے اطلاع مل جائے۔ لیکن وہ آتکا کے متعلق غیر متوقع فیصلے کے بارے میں کچھ کہنے کا حوصلہ نہ کر سکا اور گفتگو کے دوران سعید کو یہی تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ بدریہ کے گھر میں ہر طرح محفوظ ہے۔ سعید منصور اور آتکا کے متعلق کوئی بے چینی ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی سے سلمان کی باتیں سنتا اور گہری سوچ میں کھو جاتا۔ وہ بے حد نحیف و لاغر ہو چکا تھا اور طبیب جو صبح و شام اسے دیکھنے کے لیے آتا تھا، اس کے تیمارداروں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کر چکا تھا کہ اسے غرناطہ کے متعلق کوئی تشویشناک خبر نہ سنائی جائے۔ چنانچہ جب وہ عبید اللہ، اس کے بیٹے یا کسی نوکر سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ اس کی تسلی کے لیے اہل غرناطہ کے جوش و خروش اور قبائل کی طرف سے حوصلہ افزا پیغامات کی خبریں سنایا کرتے تھے۔ تیسرے رات سلمان سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو الحسن طبیب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، ابا جان آپ کو بلاتے ہیں۔ سلمان اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو ابو الحسن نے دبی سی زبان میں کہا، آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ سلمان جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں عبید اللہ کے بجائے ولید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلمان نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے، میں تو سخت پریشان تھا۔ مجھے عبد المنان اور جمیل سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ اس قدر غفلت کا ثبوت دیں گے۔ ولید نے جواب دیا، آپ کے ساتھی آپ کے احساسات سے غافل نہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے غرناطہ پہنچتے ہی انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ تمہیں یہاں آنے میں کوئی خطرہ تو نہیں تھا؟ نہیں، غداروں کو معلوم ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ سعید کے بھانجے کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ ہاں، مجھے سب باتیں معلوم ہیں، میں آتکا کے متعلق بھی سن چکا ہوں۔
میں آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے سعید کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن ابا جان نے فی الحال مجھے اس کے پاس جانے سے روک دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر وہ کئی سوالات کرے گا، لیکن سرے دست اس کی حالت ایسی نہیں کہ اسے باہر کے حالات بتائے جائیں۔ سلمان نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں اسے بارہا جھوٹی تسلیاں دے چکا ہوں، اور اب یہ حالت ہے کہ مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی ندامت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں میں 2-3 دن ضائع کر دیے اور مجھے اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ قاتل منصور کو کہاں لے گئے ہیں۔ میں ایک ایسے آدمی کے پیچھے چھوڑ آیا ہوں جس سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی پیغام ضرور آئے گا اور غرناطہ میں آپ کے ساتھی مجھے فوراً اطلاع دیں گے۔ لیکن مایوس ہو کر میں نے اپنے میزبان کے بیٹے عبد المنان کی تلاش میں بھیجا تھا، مگر وہ بھی سرائے میں نہیں تھا۔ اب میں الگ صبح بذات خود منصور کو تلاش کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، اور مجھے اس مہم میں صرف ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ ہم آپ کو 1000 آدمی دے سکتے ہیں، لیکن ان کی اولین ذمہ داری آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ میری بات پر برہم نہ ہو۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھی منصور کے متعلق کم فکر مند نہیں ہے۔ اگر آپ کو فوراً کوئی اطلاع نہیں دی گئی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غرناطہ میں آپ کے دوست آپ کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ کون سی اطلاع؟ ولید نے جیب سے کاغذ کے 2 پرزے نکال کر سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں پیغام تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ملے تھے۔ میں بدریہ کا خط پہچانتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ سلمان نے یکے بعد دیگرے دونوں رقعے پڑھے۔ ضحاک کی زبان کھل رہی ہے۔ اس کا بھائی یونس بھی عتبہ کا ملازم ہے۔ ویگا میں رندہ کی جانب جانے والے سڑک پر وسیع کے باغات کے اندر ایک مکان ہے جس پر جنگ کے آخری ایام میں میرے والد کا قاتل قابض ہو گیا تھا۔ آس پاس کسی اور باغ کی 4 دیواری اتنی اونچی نہیں۔ وہ منصور کو وہاں لے گئے ہیں۔ آپ غرناطہ میں اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ وہ سب سے پہلے یونس کو تلاش کریں۔ ضحاک کو یقین ہے کہ وہ اس کا پتہ لگانے کے لیے ویگا ضرور آئے گا، اور آپ کے ساتھی اس سے بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ سلمان نے جلدی سے دوسرا رقعہ کھولا۔ اس کا مضمون یہ تھا، میں کبوتر اڑا چکی تھی کہ جعفر واپس آ گیا، اور اس نے یہ اطلاع دی کہ عمیر گزشتہ رات عاتقہ کو بھی پکڑ کر لے جا چکا ہے۔ موجودہ حالات میں وہ غرناطہ نہیں جا سکتا۔ قیاس یہی ہے کہ عاتقہ بھی منصور کے پاس پہنچ چکی ہوگی، لیکن میں التجا کرتی ہوں کہ آپ یہ معاملہ ان لوگوں پر چھوڑ دیں جو ویگا کے حالات سے واقف ہیں۔ سلمان نے انتہائی اضطراب کی حالت میں ولید کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو فوراً اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ انہیں تلاش کرنا اہل غرناطہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو کوئی خطرہ مول لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سلمان نے پوچھا، یہ خط کس آدمی کو ملے تھے؟ تیسرے آدمی کو، ولید نے جواب دیا۔ میں آج ہی قبائل کے 30 سرکردہ آدمیوں کو لے کر آیا ہوں، اور کئی سرداروں سے ملنے کے لیے اکابر کا ایک وفد کے ساتھ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن تیسرے آدمی کا حکم تھا کہ میں آپ سے مل کر جاؤں۔ وہ آپ کو یہ تسلی دینا چاہتے تھے کہ ہم منصور اور عاتقہ کے حال سے غافل نہیں ہیں۔ سلمان نے کچھ سوچ کر کہا، انہوں نے عتبہ کی قیام گاہ سے ضحاک کے بھائی کا پتہ لگا لیا ہے؟ ہاں، لیکن وہاں صرف 1-2 نوکر تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یونس وہاں نہیں آیا۔ تم مجھے عتبہ کا مکان دکھا سکتے ہو؟ نہیں، آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر ضحاک کا بھائی یہاں آیا تو اسے واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ سلمان نے کہا، ولید، یہ حالات میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ جب میں سعید کو دیکھ کر اسے ادھر ادھر کی باتوں سے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ عاتقہ اور منصور کی خاطر ایک اجتماعی ذمہ داری سے منہ پھیر لیں، لیکن ان کی طرح میں بھی ایک فرد ہوں۔ اگر میں اپنی جان کی قربانی دے کر
حامد بن زہرہ کے نواسے کی جان اور ایک مجاہد کی بیٹی کی عزت بچا سکوں تو میرے لیے یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ترکوں کے امیر البحر کے پاس کوئی وفد بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ میرے بغیر بھی جا سکتا ہے۔ میں اس وفد کے رہنما کو تعارفی خط دے سکتا ہوں اور اسے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ انہیں کون سی تاریخ کو کس جگہ ہمارے جہاز کا انتظار کرنا چاہیے۔ ولید نے کہا، قید خانے کی تبدیلی سے قیدیوں کے آلام و مصائب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج عاتکہ اور منصور غداروں کی قید میں ہے۔ اگر کل آپ انہیں ویگا سے نکال کر غرناطہ لے آئیں اور چند دن یا چند ہفتے بعد غرناطہ پر دشمن کا قبضہ ہو جائے تو اس سے آپ کو کیا اطمینان حاصل ہوگا؟ منصور جیسے لاکھوں بچے اور عاتکہ جیسی لاکھوں بیٹیاں مقبوضہ علاقوں میں دشمن کے وحشیانہ مظالم کا سامنا کر رہی ہیں۔ سلمان نے کہا، کاش میری لاکھوں جانیں ضائع ہوتی اور میں ہر منصور اور ہر عاتکہ کے لیے ایک ایک جان دے سکتا۔ ولید کچھ دیر آبدیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، دیکھیے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جائیں، لیکن آپ کو 2 دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ جو آدمی آپ کو یہاں روکنے پر مصر ہے وہ اس وقت غرناطہ میں کسی جگہ قبائل کے اکابر سے مشورے کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کوئی فیصلہ ہو جائے اور کل تک وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کب جا سکتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ جو سردار آپ کے ساتھ آئے ہیں انہیں غداروں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں؟ نہیں، جب تک حکومت یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی چھیڑ چھاڑ پسند نہیں کرے گی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اسے آخری وقت تک ہمارے عزائم کا علم نہ ہو۔ قبائلی سرداروں کو ورغلانے کے لیے حکومت کے جاسوس بھی سرگرم عمل ہیں، اس لیے صرف انتہائی قابل اعتماد آدمیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم کس وقت کوئی کارروائی شروع کریں گے۔ آپ کو بھی علم ہے؟ ہاں، ہم تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے رہنماؤں کا یہ فیصلہ ہے کہ متارکہ جنگ کی مدت کے اختتام تک انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے اور صرف 1 یا 2 دن پہلے پورے اندلس میں جنگ شروع کر دی جائے۔ آپ کو یہ اطمینان ہے کہ غرناطہ کے اندر آپ کے اندرونی اور بیرونی دشمن آپ کو کسی تیاری کا موقع دیں گے، اور حکومت کوششوں سے شہر کے اندر جن فسادات کی ابتدا ہو چکی ہے وہ چند دنوں تک ایک مستقل خانہ جنگی کی صورت نہیں اختیار کریں گے؟ ولید نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ہمیں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ ہم عوام کو اس خطرے سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم میں آپ کو اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا کہ ہماری کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی۔ اگر ہم نے اچانک غرناطہ میں خانہ جنگی کا خطرہ محسوس کیا تو عوام کی توجہ اصل محاذ پر مبذول کرنے کے لیے ہمیں فوراً میدان میں آنا پڑے گا، لیکن ہماری یہ کوشش بھی اس صورت میں نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے کہ پہل قبائل کی طرف سے ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بیرونی مددگار اگر فی الحال کسی بڑے پیمانے پر ساحلی علاقوں پر حملہ نہ کر سکے تو کم از کم وہ اتنی مدد دیتے رہیں کہ ہم لوگوں کے حوصلے بلند رکھ سکیں، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو آپ کی آنت کا طلبگار ہے۔ سلمان نے کہا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں امیر البحر کی طرف سے کوئی اختیار لے کر یہاں نہیں آیا، میرا مقصد حامد بن زہرہ کو یہاں پہنچانا تھا۔ اب میں انہیں آپ کے حالات سے آگاہ کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری التجائیں انہیں کسی اقدام پر آمادہ کر سکیں، لیکن میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے جہاز کسی علاقے پر گولہ باری کر دیں تو اس کے اثرات بہت دوررس ہوں گے۔ ہمارے رہنماؤں کا خیال ہے کہ قدرت نے آپ کو بلا وجہ یہاں نہیں بھیجا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب میں بہتے ہوئے انسانوں کے لیے تنکوں کا سہارا بھی غنیمت ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھیوں کا خیال ہے کہ جب قبائل کے سرکردہ رہنما یہاں جمع ہو جائیں گے تو آپ کو ان کے سامنے تقریر کے لیے کہا جائے گا، اور اس کے بعد آپ ہمارے ایک وفد کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔
چند آدمی جن سے ہم آپ کی ملاقات ضروری سمجھتے ہیں ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ کو 2 دن سے زیادہ یہاں روکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سعید کے متعلق ابا جان کو اطمینان ہے کہ وہ چند دن تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کوئی موزوں وقت دیکھ کر اسے البسین کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا کر سکیں گے جہاں اس کے والد نے آخری تقریر کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جب اہل غرناطہ باپ کی شہادت کے واقعات اس کے بیٹے کی زبان سے سنیں گے تو غدار یہ محسوس کریں گے کہ ان کا یوم حساب شروع ہو چکا ہے۔ سلمان نے کہا، ولید، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تیسرا آدمی کون ہے، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے چند باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے گی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ خاندان بنو سراج سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی والدہ سلطان کی والدہ کی خالہ زاد بہن اور الحمرا کے ناظم کی بیٹی ہے۔ جنگ کے آخری ایام میں اسے 5000 سواروں کی کمان مل چکی تھی، لیکن موسیٰ بن ابی غسان کی شہادت کے بعد چند دیگر سرکردہ افسروں کی طرح وہ بھی فوج سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ بظاہر اس کا باپ اب فوجی اور سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ غرناطہ میں بہت کم آدمی ایسے ہیں جنہیں اس کی خفیہ سرگرمیوں کا علم ہے۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ ایک با اثر آدمی کی بدولت فوج کے ساتھ ہمارے رہنماؤں کا رابطہ قائم ہے، لیکن غرناطہ سے حامد بن زورہ کی روانگی سے کچھ دیر پہلے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ با اثر آدمی ہمارے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کا نام یوسف ہے۔ طبیب ابو نصر ابو الحسن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا، آج سعید کی حالت بہت بہتر ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب مجھے یہاں بار بار آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ولید نے کہا، ابا جان، اگر آپ اجازت دے تو میں گھر کی بجائے یہیں سے نکل جاؤں۔ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اور میرے ساتھی انتظار کر رہے ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، میں آپ کے لیے بگی تیار کروا دیتا ہوں۔ نہیں، میں یہاں سے پیدل جاؤں گا۔ انہوں نے باہر نکل کر مکان کے دروازے سے ولید کو خدا حافظ کہا، اور تھوڑی دیر بعد سلمان، عبید اللہ اور اس کا بیٹا مکان کی چھت پر جا کر طبیب کو رخصت کر رہے تھے۔ ابو نصر اور اس کے پڑوسی کے مکانات کی کشادہ چھتوں کے درمیان کوئی 1.5 گز اونچی دیوار تھی، جسے ایک جگہ سے توڑ کر آمد و رفت کا راستہ بنایا گیا تھا۔ سلمان پہلی دفعہ اسے رخصت کرنے کے لیے اوپر آیا تھا، اور ابو نصر اس سے کہہ رہا تھا، اگر کبھی آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ بلا جھجک اس راستے سے میرے گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔